شروع. اللہ الرحمن الرحیم. الکعبۃ، یہ اب کعبۃ اللہ کا ہے تو الکعبۃ کعبہ مشرفہ. تو اللہ تعالیٰ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کعبۃ اللہ بنانے کا. چلیے. صحیح. وذهب إبراهيم وعاد بعد ذلك وأراد أن يبني بيتا لله وكانت البيوت كثيرة وما كان بيت لله يعبدون فيه الله. ہاں، ذهب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. وعاد بعد ذلك، اور اس کے بعد لوٹ، یعنی حضرت اسماعیل و ہاجر کو جو ہے مکہ شریف میں چھوڑ کر چلے گئے اور پھر واپس لوٹ آئے. وَأَرَادَ، اور ارادہ کیا، أَن يَبْنِيَ، کہ وہ بنائے. بنا یبنی سے ہے یہ، بنا یبنی بناءً، کوئی چیز بنانا. عمارت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، عمارت وغیرہ بنانا. بنا یبنی، یہ والی قسم میں بھی آپ نے پڑھی نہیں، البتہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بنا یبنی بناءً، اس کے معنی ہوتا ہے بنانا، to build something، عمارت، مونومنٹ وغیرہ. وَأَرَادَ أَن يَبْنِيَ، ان ہے اس لیے یبنیہ پر جو ہے فتحہ ظاہر ہو رہی ہے. وَأَرَادَ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ، ایک گھر بنائے اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، یعنی اللہ تعالی کا جو خاص گھر ہو. وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً، گھر تو بہت سارے تھے، گھر تھے بہت سارے، یعنی عمارات، بیوت مکانات، عمارات، گھر بہت سارے تھے. وَمَا كَانَ بَيْتٌ لِلَّهِ، اور نہیں تھا، ما یہاں پر نافیہ کے معنی میں. And there was not a single house، کوئی گھر نہیں تھا. یعبدون فیہ اللہ، جس میں عبادت کرتے لوگ اللہ کی، جس میں وہ عبادت کرتے اللہ کی، یعنی یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت عبادت کرتی اللہ کی. جی. وأراد إسماعيل أن يبني بيتا لله مع والده. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یبنیہ، کہ وہ بنائے بیت للہ، اللہ کے لیے گھر، مع والدہ، اپنے والد کے ساتھ. ونقل إبراهيم وإسماعيل الحجارة من الجبال. نقل ینقل نقلا، منتقل کرنا، ٹو ٹرانسپورٹ، منتقل کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. نقل مضارع اس کا آتا ہے ینقلو، یہ میں لکھ رہا ہوں، مصدر آتا ہے نقلا، منتقل کرنے کے معنی میں. ٹھیک ہے، اسی سے انتقال کرنا ہے. انتقل ینتقل انتقالا، کسی کا مر جانا، انتقال کرنا، وفات پانا. انتقل الى رحمت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے، اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے، یہ کہتے ہیں. عموماً عربی میں توفیہ استعمال ہوتا ہے، وفات پانا، توفیہ فلان، تو نقلاً. تو انتقل اسی روٹ اس کا یہی ہے، نون، قاف اور لام. اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے منتقل کی حجارہ، پتھر، من الجبالی، پہاڑوں سے، یعنی ان دونوں نے جو ہے پہاڑوں سے جو ہے پتھر اٹھائے، ان کو جو ہے ٹرانسپورٹ کیا، لایا وہاں سے کعبہ تک، کعبہ بنانے. وكان إبراهيم يبني الكعبة بيده وكان إسماعيل يبني الكعبة بيده. یہاں پر یبنیہ نہیں آئے گا، وہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ فعل ناقص جو ہوتا ہے جن کے آخر میں واو یا ہوتی ہے، ان پر حرکت سکون کی ہوتی ہے، جزم کی، الا یہ کہ ان سے پہلے حرف ناصبہ آ جائے تو اس وقت فتحہ پڑیں گے. تو اس صورت میں یہاں پر وکان ابراہیم یبنی جزم کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اور پھر ملائیں گے آگے تو وکان ابراہیم یبنی الکعبۃ بیدہ وکان اسماعیل یبنی الکعبۃ بیدہ. اور ابراہیم علیہ السلام بناتے تھے کعبے کو، یعنی تعمیر کر رہے تھے کعبۃ اللہ کو اپنے ہاتھ سے،
اسماعیل علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے کعبے کو اپنے ہاتھ سے، یعنی ہاتھوں سے ہی تعمیر کر رہے تھے، اتنے اوزار تو ہوں گے نہیں، کم قلیل اوزار، اپنے ہاتھ سے خود مزدوری کر کے، کوئی اور تھا نہیں۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے اور دعا مانگتے، پکارتے۔ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو اور اسماعیل کرتے کیا دعا؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول کیجئے ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ ہی ہو، یقیناً آپ ہی ہیں بہت زیادہ سننے والے اور بہت زیادہ علم رکھنے والے۔ وتقبل الله من إبراهيم وإسماعيل وبارك في الكعبة، نحن نتوجه إلى الكعبة في كل صلاة۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، یعنی ابراہیم و اسماعیل کے اس عمل کو اللہ نے قبول کیا۔ وبارک فی الکعبۃ، اور برکت دی کعبے میں، اور کعبے میں برکت دی۔ کتنی برکت، یعنی کیسا قبولیت عطا کی اللہ نے کعبے کو؟ نحن نتوجہ، ہم متوجہ ہوتے ہیں، توجہ یتوجہ توجہن، توجہ یتوجہ توجہن، یہ ہے باب تفاعل سے، ایسے ہے میں لکھ رہا ہوں، توجہ یتوجہ توجہن، متوجہ ہونا، تو ہم متوجہ ہوتے ہیں کعبے کی طرف ہر نماز میں۔ ويسافر المسلمون إلى الكعبة في أيام الحج ويطوفون بالكعبة ويصلون عندها۔ اور مسلمان سفر کرتے ہیں کعبے کی طرف فی ایام الحج، حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں مسلمان کعبے کا سفر کرتے ہیں۔ وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ، اور کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ طواف بھی کے ساتھ آتا ہے، طواف بالمکان، طواف بالشیء، کسی شے کے ارد گرد گھومنا، چکر لگانا، اس کے لیے طواف آتا ہے۔ طواف یطوف طوافا، طواف یطوف، ٹھیک ہے، ماضی اس کا ہے طواف اور مضارع ہے یطوف، یطوف، طواف یطوف، یہ وکیبلری آپ یاد کیا کریں گے، طوافا، طواف یطوف طوافا، تو طواف بالمکان کے ساتھ کسی جگہ کے ارد گرد جو ہے چکر لگانا۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے جو رحال تھے، یعنی جو رحلت بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے، طواف الآفاق، طوف الآفاق، کہ انہوں نے جو ہے آفاق کا سفر کیا، یعنی بہت سارے ملکوں کا جو ہے حدیث کی تلاش میں سفر کیا، چکر لگانا۔ اور ہمارے یہاں جو کعبۃ اللہ کا طواف ہے وہ تو 7 چکر ہیں، تو کم از کم طواف سمجھ لیجئے کہ اس محدث نے جو ہے کتنے جو ہے چکر کیے ہوں گے، چکر لگائے ہوں گے، سفر کیے ہوں گے ان ممالک کے حدیث کے علم کے لیے، کبھی بغداد، کبھی نیشابور، اور جو ہے کبھی مصر جا رہے ہیں، اور کبھی رے جا رہے ہیں، اور کبھی جو ہے کوئی محدث، کوئی طالب علم اندلس سے جو ہے مدینہ آ رہا ہے اور پھر امام مالک کے موطا کو نقل کر رہا ہے، یحییٰ بن یحییٰ الاندلسی۔ وَيُصَلُّونَ عِندَهَا، اور اسی کے نزدیک، اسی کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ صلی یصلی صلاۃً یا تسلیۃً یا صلاۃً،
نماز پڑھنا، یصلون عندہا نماز پڑھتے ہیں کعبے کے پاس، عندہا عند الکعبتی، اور یہ طواف جو ہے یہ کعبے کے علاوہ کسی اور چیز کا جائز نہیں ہے، تو لہٰذا جو یہاں بزرگان دین کی قبروں کا طواف کیا جاتا ہے تو یہ بالکل شرک ہے۔ بارك الله في الكعبة وتقبل من إبراهيم وإسماعيل۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی کعبے میں اور قبول کیا، تقبل من کسی کی طرف سے قبول کرنا، اور قبول کیا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، رحمت ہو اللہ کی ابراہیم پر اور ان کی اللہ کی سلامتی ہو، صلی اللہ علیہ اسماعیل وسلم، رحمت ہو اللہ کی اسماعیل علیہ السلام پر اور اس کی سلام اللہ تعالیٰ کی سلامتی، صلی اللہ علی محمد وسلم، رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ جی بھائی چلے سوال اوپر کریں گے اتنا ہی وہیں ہاں بک وہی پہ، ہاں اب آیا فعلا۔ وكان لإبراهيم زوج أخرى اسمها سارة، وكان لإبراهيم ولد آخر من سارة اسمه إسحاق، وسكن إبراهيم بس في بس الشام وسكن إسحاق اتنا ہے فی الحال اتنا ہے۔ بیت المقدس تو اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو بیت المقدس بھی ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے، اور دوسرا ہے بیت المقدس، مقدس جو ہم عموماً پڑھتے ہیں، مقدس اور مقدس۔ مقدسی وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَى، ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی، اخرى سیکنڈ ون، یعنی ایک اور بیوی تھی، ایک اور، اسمها سارۃ، ان کا نام سارہ تھا، حضرت سارہ۔ وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ، ابراہیم علیہ السلام کے تھے ولد آخر، سیکنڈ سن، یعنی ایک اور بیٹے تھے، ایک دیگر بیٹے تھے اسماعیل کے علاوہ، من سارۃ جو سارہ سے تھے، حضرت سارہ سے تھے، اسمہ اسحاق، ان کا نام اسحاق تھا، اسمہ یہ مضاف مضاف الیہ بن کر یہاں پر مبتدا بنے گا، اسحاق اس کی خبر، وسکن ابراہیم فی الشام، وسکن اسحاق، اور سکونت پذیر ہوئے یعنی رہے ابراہیم علیہ السلام شام میں، اور رہے اسحاق علیہ السلام، یعنی اسحاق علیہ السلام بھی جو ہے شام میں رہے، اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے اور اسحاق علیہ السلام وہ چھوٹے والے تھے۔ جی وبنى إسحاق بيتا لله، اور بنایا اسحاق علیہ السلام نے اللہ کے لیے گھر، یعنی اللہ کا ایک گھر، في الشام كما بنى أبوه وأخوه بيتا لله في مكة، جیسا کہ بنایا ان کے ابو نے اور ان کے بھائی نے گھر اللہ کے لیے مکہ میں۔ وهذا المسجد الذي بناه إسحاق في الشام هو بيت المقدس، اور یہ مسجد، وهذا المسجد، اور یہ مسجد، الذي بناه جو کہ بنائی، اسحاق نے، فی الشام شام میں، ہوا بیت المقدس، وہ بیت، وهو المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وبارك الله في أولاد إسحاق كما بارك في أولاد إسماعيل، وكان فيهم
أنبياء وملوك. وهو المسجد الاقصی، اور وہ وہی مسجد اقصی ہے. ہوا کے بعد جب اس میں معرفہ آئے تو اس سے کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے. یعنی اٹ از دا ویری مسجد، جس طریقے سے انگلش میں کہتے ہیں اٹ از دا ویری مسجد، یہی وہ مسجد ہے، یہی وہ مسجد اقصی ہے. یعنی یہ مسجد بیت المقدس جو ہے وہ هو المسجد الاقصی، اور وہی وہ مسجد اقصی ہے، یا یہی وہ مسجد اقصی ہے. الذي بارک اللہ حولہ، حول سراؤنڈنگ، ارد گرد، جس کے ارد گرد اللہ نے، جس کے ارد گرد کو اللہ نے مبارک بنایا، جس کے ارد گرد میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی. وبارک اللہ فی اولاد اسحاق، اللہ تعالیٰ نے برکت دی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. کما بارک فی اولاد اسماعیل، جس طریقے سے برکت کی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. وکان فیہم انبیاء وملوک، اور ہوئے، کانا یہاں ہوئے ان میں، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء و ملوک، انبیاء بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے بہت سارے. بلکہ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ہیں، اکثر انبیاء جو ہے جیسا کہ نقل کیا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے بنی اسرائیل میں جو ہے انبیاء آئے. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعنی جو یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب تھا، اسرائیل عبرانی لفظ ہے عبداللہ کے معنی میں، تو وہ یہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق، یعقوب جو بیٹے تھے اسحاق کے، تو انہی کے فرزندوں میں جو ہے 12 بیٹے ان کے، انہی میں جو ہے یہ نبوت اور ملوکیت کا سلسلہ چلا. وكان لإسحاق ولد اسمه يعقوب وكان نبيا. اور اسحاق علیہ السلام کے تھے ایک لڑکے، اسمہ یعقوب، ان کا نام تھا یعقوب، وکان نبی، اور وہ تھے نبی. وكان يعقوب له 12 ولدا منهم حمزہ، وكان يعقوب له 12 ولدا منهم يوسف بن يعقوب. اور یعقوب علیہ السلام ان کے 12 بیٹے تھے. 12، اس میں اسنا میں جو یہ الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل جیسا کہ اپنے دروس میں پڑھا ہے، پیچھے سے ملایا جائے تو اس کو نہیں پڑھیں گے، صاف اسی لیے جزم ہے، ہا سے ملائیں گے. ان میں سے یوسف ابن یعقوب بھی تھے، ان میں یوسف ابن یعقوب ہے. ويوسف له قصة عجيبة في القرآن. اور یوسف علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب قصہ ہے قرآن میں. وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةَ، اور لیجیے، الیک ای خذ، الیک کے معنی آتے ہیں خذ، الیک ھذا ای خذ ھذا، لیجیے. کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو کہتے ہیں الیک ھذا ای خذ ھذا، اس کو گراب کر لیجیے، اس کو پکڑ لیجیے. اور کوئی سٹوری وغیرہ کچھ بیان کرنا ہو تو جب اس وقت کہیں گے الیک ھذا تو اس کا معنی ہوگا لیجیے، آپ کی خدمت میں پیش ہے، اس کو پڑھیے. اتنا اس میں کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہو گیا، اب جو ہے آگے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.